بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فروع الایمان۔ فصل شیخین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جاوے وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے، اللہ اور رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اور جس سے محبت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے اور کوئی وجہ نہ ہو۔ ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا اللہ کے واسطے محبت اور بغض رکھنا ایمان سے ہے۔ اللہ اور رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھنے کا واقع ہونا۔ شاید کسی کو تعجب ہو کہ اللہ اور رسول کا سب سے زیادہ محبوب ہونا کیسے ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو شاید دنیا بھر میں 2-4 ہی ایسے ہوں گے تو سارا جہاں ایمان سے بے نصیب ہی ٹھہرا۔ اس کا جواب محققین نے مختلف طور پر دیا ہے، مگر حقر کے نزدیک تو ادنا درجے کے مسلمان کو بھی بفضل تعالی یہ دولت حاصل ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ امتحان اس کا یہ ہے کہ جس کے ساتھ سب سے زائد محبت رکھتا ہے، مثلا بیٹا بیوی، اگر یہ لوگ اس شخص کے روبرو اللہ اور رسول کی شان میں کوئی سخت گستاخی کریں تو ہرگز اس شخص کو تاب نہ رہے گی۔ جو کچھ اس کے امکان میں ہوگا انتقام لینے میں کوئی بات اٹھا نہ رکھے گا۔ اگر اللہ اور رسول کے ساتھ اس درجے کی محبت نہیں تھی، یہ جوش کہاں سے پیدا ہوا اور اس محبوب کی محبت کیسے مزمحل اور مغلوب ہو گئی؟ بس معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ اس درجہ کی محبت ہر مسلمان کو میسر ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ رائے یہ کہ نافرمانی کیوں ہو جاتی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ محبت تہہ دل کے اندر بیٹھی ہے، اس کا استحضار اور ابھار ہر وقت نہیں ہے۔ کوئی محرک کہاں پہنچتا ہے تو منہ سر سے ناخن پا تک اس کا نور پھیل جاتا ہے، بعد زوال محرک وہ پھر اندر کو اتر جاتی ہے۔ صرف اللہ کے واسطے محبت کا واقع ہونا۔ اللہ کے واسطے محبت کرنا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، اور اہل ذوق یوں کہتے ہیں کہ ثواب بھی غرض نہ ہو۔ اس میں بھی تعجب نہ کیجیے، روز مرہ کے برتاؤ سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آپ اپنے استاد یا پیر کے لیے کوئی بہت نفیس چیز تحفے میں لے جائیے، اس وقت نہ آپ کو دنیا مطلوب ہے نہ ثواب کا خیال، بلکہ محض ان بزرگوں کا دل خوش کرنا مقصود ہے۔ میرے نزدیک تو حب فی اللہ بئی معنی کچھ عجیب نہیں بلکہ بکثرت واقع ہے۔